السلام علیکم دوستو، آج ہم فیصلہ یعنی فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ در حقیقت فیصلہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں بنیادی تبدیلیاں لا سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی بھی کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی کس بات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی تو نہیں اٹھ کے ہم کہیں گے بھی ہم نے فیصلہ کر لیا، کس بات کا، اور کیا یہ بات ہماری واقعی جینون ہے، یعنی ہماری ضرورت کے مطابق ہے اور ہمارے لیے مفید ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کو یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ بھئی اس مقام کو حاصل کرنے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر آپ اس مقام کو حاصل کرنے کے اہل ہیں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے اور اپنے فیصلے پر عمل کیجئے۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پر آپ اس مقام پر پہنچنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر ان خامیوں کو دور کیجئے جو اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ خامیاں دور ہو جائیں پھر اپنے فیصلے پر عمل کیجئے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک بہترین کرکٹر ہیں اور آپ کا اس میں ایک نام ہے، چاہے اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر یا محلے کی سطح پر، کہیں پر بھی آپ ایک نام رکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بہت اچھا کرکٹر ہے، اور پھر آپ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ میں فٹ بالر بنوں گا، تو ریزلٹ جو آئے گا وہ بالکل نیگیٹو ہوگا۔ کرکٹر ہیں، یہ صلاحیتیں آپ میں موجود ہیں، لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، گو ایڈ، اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے اور ایک اچھا کرکٹر بنیے، محنت کیجیے، مزید محنت کیجیے، آپ اپنا مقام پیدا کریں گے۔ اکثر لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا واضح طور پر کوئی انداز اب نہیں اپنا سکتے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا جائزہ لیجئے، اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے اور پھر آگے بڑھیے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات انسان کے بچپن کے واقعات و حالات اس کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، بچپن ہی سے ہر شخص کے دل و دماغ میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرے، لیکن اس خواہش میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے، خود آپ کے اپنے والدین یا آپ کے اساتذہ وغیرہ آپ کی اس خواہش میں ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یہ آپ کی خواہش جو ہے دفن ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانا شروع کی تو آپ کو قطعی طور پر یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ فی الواقع چاہتے کیا ہیں۔ دیکھیے، جب آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس عمر میں، بچپن کی عمر میں، ہوش سنبھالنے ہی کی عمر میں جب آپ کو بھوک محسوس ہوتی تھی تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پھر اس میں آپ کی اپنی پسند اور ناپسند بھی شامل ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ اس عمر کی میں بات کر رہا ہوں جس عمر میں بچہ نہ تو صحیح طرح سے بول سکتا ہے، نہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس کی پسند اور ناپسند سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پسند کرتا ہے، والدین ایک خاص برانڈ کا دودھ اسے پلاتے ہیں، اس کو پسند ہے، پیے گا، جہاں وہ برانڈ چینج ہوگی وہ فیڈر ہاتھ سے پرے کر دے گا، رونے لگے گا، شور مچائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ نے پسند کر لیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں اور رینگنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنی صلاحیتوں، خواہشات اور خوف، یہ تمام چیزیں مزید آپ پر واضح ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو تجرباتی طور پر اپنے بچوں پر یا اپنے عزیز و اقارب کے بچوں پر یا کہیں بھی بچوں کو نوٹ کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں یہ صلاحیت بیدار ہو چکی ہے۔ پھر یہ جو ہے روک ٹوک، بلا وجہ کی روک ٹوک، ہر وقت کی روک ٹوک، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتی اور ان کو آگے بڑھنے سے روکتی۔ یعنی جب آپ اپنی عمر میں تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ارے بھئی، دولت کو کیوں ضائع کر رہے ہو، ماں باپ کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو، دولت کوئی درختوں پر اگتی ہے، تم بس اپنا ہی سوچتے رہتے ہو، کبھی کسی دوسرے کا متعلق بھی سوچا؟ بہت خود غرض ہو، اتنا خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ اچھا سنو، اپنی مرضی چھوڑو اور میرے کہنے پر عمل۔ یہ جملے جو ہیں انسان کے ذہن پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں اور اس کی شخصیت کو مست کر دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد سے گفتگو کرتے وقت اپنے جملوں کا انتخاب کرے، ایسے جملے بولے جس سے ان کو آپ کے ذہن کا بھی پتہ چل جائے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں، والدین یعنی چاہ کیا رہے ہیں اولاد سے، اور اولاد کو یہ بات ناگوار بھی نہ گزرے۔
تو یہ ہمارے اس لیکچر کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ اس کا پہلا باب تھا. ہماری اگلی ویڈیو میں اس پر مزید بحث ہوگی اور پھر مزید بحث ہوگی، مزید ویڈیو آئیں گی اور آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم ایسی معلومات فراہم کی جائیں گی جو آپ کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہو. ہم اپنی ویڈیوز میں لنک لگاتے رہیں گے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو. لیکن ایک مشورہ ضرور ہے، یہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کو پورے طریقے سے دیکھیے، شروع سے آخر تک دیکھیے، سنیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور پھر جو کچھ کہا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.